اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یوں تو مہدی موعود علیہ السلام کے دور میں آپ نے جب اپنے مہدی خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو بہت سارے علماء، مشائخین، علماء اعظام اور دیگر بادشاہوں نے بھی آپ کی تصدیق کی، اور ساتھ ہی ساتھ تصدیق کے بہت سارے واقعات آپ کو جاننے ملیں گے۔ اس میں سب سے دلچسپ جو واقعہ ہے مانڈو شہر کے راجہ غیاث الدین خلجی، جو آپ پر ایمان لائے۔ یوں دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام جونپور سے ہجرت کرتے ہوئے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے جب مانڈو شہر پہنچے تو وہاں کا بادشاہ غیاث الدین خلجی بہت ہی دیندار، نیک، متقی، پرہیزگار تھا۔ جب بادشاہ نے سنا کہ ایک بزرگ ہستی تشریف لائی ہے جن کے چرچے بیان قرآن کے پوری آبادی میں ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں یہ چرچے تھے کہ ایک ولی صفت، ایک شخصیت ہے جو اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور ان کے بیان قرآن سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس بادشاہ کو مہدی موعود علیہ السلام سے ملنے کی بڑی آرزو اور تمنا دل میں جاگی۔ اس نے اپنے ایک سفیر کو وہاں پر بھیجا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں، اور کہلوا بھیجا کہ میں نظر قید کی وجہ سے آنے کے لیے مجبور ہوں، اور ہر طرح کی آزادی ہے مگر میں قید میں ہوں، اس لیے آپ کے پاس کے 2 صحابیوں کو میرے پاس بھیجا جائے تو میں آپ کے حالات سن کر آپ کے مہدی موعود ہونے کا ثبوت حاصل کر سکوں، یہ میری تمنا ہے۔ تو سلطان کی خواہش پر مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے 2 صحابی میاں سلام اللہ اور میاں ابو بکر کو سلطان کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں بزرگ راجہ کے دربار میں پہنچے تو راجہ نے ان کا شایان شان استقبال کروایا، اور بادشاہ کے تخت تک دروازے سے لے کر ایک زمین پر فرش بچھایا گیا۔ اس فرش اور قالین پر چل کر ان صحابی مہدی موعود کو اپنے پاس بلوایا گیا، اور ان کو سامنے تخت کے سامنے بٹھایا گیا، مگر جب تک یہ دونوں بزرگ بیٹھ نہیں گئے تب تک راجہ نے اپنے سامنے سے پردہ نہیں ہٹایا۔ اس نے اپنے درمیان میں ایک پردہ رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں بزرگ حیران ہوئے کہ بادشاہ کیوں ہم سے پردہ کر رہا ہے۔ جب وہ دونوں بزرگ بیٹھ گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ پردہ ہٹایا جائے، اور جب پردہ ہٹایا تو انہیں معلوم ہوا کہ راجہ کے دونوں پاؤں میں سونے کی بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ راجہ عزت کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے وہ دونوں بزرگوں کے بیٹھنے کے بعد وہاں سے درمیان سے پردہ ہٹایا۔ دیکھیے تعظیم کا کتنا خیال ہے بادشاہ کو، مہدی موعود علیہ السلام کے صحابیوں کا اتنا احترام ہے، تو آپ خود جو ہے مہدی موعود علیہ السلام سے مل لیں تو کیا تعظیم نہ کرے۔ راجہ ان بزرگوں کو پھر پوچھتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتلائیے، ان کے اوصاف بتلائیے، ان کے اخلاق بتلائیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں راجہ ہرقل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کیے تھے۔ جیسے جیسے ان دونوں بزرگوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے ایک ایک صفت بتائی اور وہ راجہ سنتا گیا، ویسے ویسے اس کے دل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھبی ابھرنے لگی، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے حالات کا بیان سنتا گیا تو اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ قرآن کی آیتیں سن رہا ہے، اور قرآن کی آیتوں کے تحت ہی مہدی موعود علیہ السلام کا سارا ثبوت پیش کیا گیا، اور اس کا دل اتنا مطمئن ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ زَادَتْهُمْ ایمان، یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں
تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ مومن کی صفت ہوا کرتی ہے، پھر جب راجہ غیاث الدین نے حضرت مہدی السلام کے تمام حالات سن لیے تو اس کے دل کو اطمینان ہو گیا اور سچے دل سے کہہ اٹھا کہ اللہ کی قسم، ایسے اخلاق اور اوصاف والا ولی کامل جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی موعود اللہ کا خلیفہ ہوں، اس کی نظیر انہی کو کہی جا سکتی ہے، اور یہ شخصیت سوائے مہدی موعود کے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آمنا و صدقنا کہہ کر وہ ایمان لے آیا۔ پھر اس نے کہا آپ دونوں گواہ رہنا کہ میں نے حضرت مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی ہے اور ایمان لایا ہے، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے جا کر یہ عرض کرنا ان کی خدمت میں کہ میرے لیے 3 دعائیں فرمائیں۔ پہلی یہ کہ میری موت ایمان پر ہو، دوسری یہ کہ مجھے شہادت کا مرتبہ ملے، تیسری یہ کہ قیامت کے روز مجھے گروہ مہدی میں میرا حشر ہو۔ دیکھیے کہ ایک بادشاہ ہے، دنیا کی اتنی ساری دولت ہے، اتنی چمک دمک ہے، پھر بھی وہ یہ آرزو کر رہا ہے کہ روز محشر میرا حشر جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی گروہ میں ہو۔ ان تینوں دعاؤں کے ساتھ راجہ غیاث الدین خلجی نے بہت سارا اشرفییں، نقد مال اور کئی زیورات، ہیرے موتی وغیرہ 60 تھیلے بنا کر پورے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ بیل بنڈی میں ان تھیلوں کو بھیجایا گیا۔ بیل بنڈی جو ہے آپ کے دربار، راجہ کے دربار سے جب نکلی تو مانڈو میں جہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کا قیام تھا وہاں تک لائن سے بیل بنڈی جا رہی تھی، جس میں ہیرے جواہرات وغیرہ قیمتی چیزیں اس میں موجود تھیں، اور اللہ دیا کہہ کر بھیجائی۔ جب وہ دونوں بزرگ راجہ کی خدمت میں بھیجی ہوئی جو بھی پونجی تھی حضرت مہدی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر دی، تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ان تھیلوں کے جو ہے منہوں کو کھولا، اور اس میں سے جو ہے جتنا اشرفی سونا چاندی ہیرے موتی وغیرہ تھے اپنے ہاتھوں سے مٹھیاں بھر بھر کر اپنے جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ مانڈو شہر کی خلق کو جب پتہ چلا کہ مہدی خلیفۃ اللہ خزانے تقسیم کر رہے ہیں، لہٰذا تمام امت کے جتنے بھی شہر میں لوگ رہنے والے تھے امٹ کر آئے، سب نے جو ہے آپ سے فیض حاصل کیا، اتنا مال خزانہ تقسیم کیا۔ سب جب خزانہ تقسیم ہو گیا تو ایک تھیلا آخری جو بچا تھا اس کو آپ کے حکم سے کھولا گیا، اس میں کچھ چاندی کے سکے تھے، وہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور فقراء عظام کو جو ہے ان میں تقسیم کیے۔ جب سارا مال تقسیم ہو چکا تو اس میں ایک تسبیح تھی جس کی اس وقت قیمت 1 کروڑ محمودی تھی، اتنی قیمتی تسبیح تھی، اتنے میں آپ کے ہاتھ میں تھی، یہ وہاں رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک دب بجانے والا سائل آیا اور اس نے آواز دی کہ سب کو تو نے انصاف کر دیا، سب کے ساتھ ایک فقیر رہ گیا ہے، فقیر کی جھولی میں بھی کچھ ڈال دے۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس 1 کروڑ محمودی کی تسبیح کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اتنی قیمتی تسبیح کو آپ نے چھڑی سے کی نوک سے اٹھا کر اس دب بجانے والے سائل کے جھولی میں ڈال دی۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ کہتے ہوئے پھر یہ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ قل متاع الدنیا الا قلیل، کہ دنیا کی مال و متاع بہت قلیل ہے، تو یہ دنیا حقیر ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بتلا دیا۔ اور پھر جب خزانے کی پوری تقسیم ہو چکی، عصر کی غالباً نماز کا وقت ہوا اور تمام رعایا آپ کے پاس موجود تھی، سارے کے سارے وہاں پر موجود تھی، ان رعایا میں، ان مخلوق میں مہدی موعود علیہ السلام کا سر سب سے اونچا نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ کی شان تھی! اور جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مہدی خزانے تقسیم کرے گا، تو یہاں پر یہ دلیل بھی ثابت ہو رہی ہے۔ پھر سب کا سر آپ میں اونچا رہے گا، تو یہاں پر آپ کا سر اونچا سب کو نظر آنے لگا۔ اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام عصر کی نماز کے لیے آگے بڑھے، اقامت ہوئی،
جب اقامت ہونے لگی تو مہدی موعود علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا کہ کچھ صحابہ اس میں جماعت میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے میاں سلام اللہ سے پوچھا کہ بھائی سلام اللہ، کچھ حضرات ہمارے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو میاں سلام اللہ نے عرض کیا کہ خونکار، معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو خزانوں میں سے اپنے فقراؤں میں جو کچھ بھی تقسیم کیا ہے اس سے وہ سودا سلوف لانے کے لیے بازار گئے ہیں۔ مہدی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ بندے نے تو کچھ تھوڑی سی پونجی، تھوڑی سی دنیا ان پر لٹائی تو یہ حال ہے کہ وہ نماز سے غائب ہے، اگر پوری کی پوری دنیا ان پر لٹا دی جائے تو ان کا کیا حال ہو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بڑی اچھی نصیحت فرمائی۔ یہ خلیفۃ اللہ کی ذات ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی ذات، اور راجہ غیاث الدین خلجی کی تصدیق کا یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ رہا ہے، اور انشاءاللہ سب کو یہ تصدیق کا واقعہ پسند آئے گا۔ الحمدللہ۔